ناظرین، پروگرام جیون کی باتیں لے کر آج پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں اور آپ سب کو سلام کہتا ہوں۔ میرا ایمان ہے کہ ان پروگراموں سے آپ کے دلوں کو تسلی، خوشی اور برکت ملتی ہے۔ اگر آپ ان پروگراموں کے بارے میں کوئی رائے دینا چاہتے ہیں، کوئی سوال ہے جو آپ کے ذہن میں ابھرتا ہے، یا کوئی مشکل ہے، پریشانی ہے جس کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی کے ساتھ مل کر بات چیت کریں، یا کوئی آپ کے لیے دعا کرے، تو آپ دیے گئے نمبر پر فون کریں۔ ہمیں آپ کے ساتھ مل کر، آپ کے ساتھ دعا کر کے بڑی خوشی حاصل ہوگی۔ اگر آپ جیون کی باتیں خود پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بائبل مقدس کا تحفہ مہیا کر سکتے ہیں مفت، اور ایسا کرنے سے ہمیں خوشی حاصل ہوگی۔ ہمارے پاس پنجابی میں، ہندی میں، اردو میں بائبل مقدس موجود ہے۔ سو پلیز ڈو ناٹ ہیزیٹیٹ ٹو کال۔ ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح خداوند یسوع مسیح اپنی جان صلیب پر دینے کے بعد دفنائے گئے، اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، اور جی اٹھنے کے بعد پھر کس طرح وہ اپنے چیلوں کو اور مختلف پیروکاروں کو دکھائی دیے۔ کیونکہ انسان ہوتے ہوئے وہ سارے لوگ جو ان کے ساتھ تھے، ان کے چیلے، ان کے پیروکار، وہ سوچتے تھے کہ بس اب یہ دور ختم ہو گیا، زندگی ختم ہو گئی۔ کوئی آیا تھا، ہم نے سوچا کہ وہ سچا مسیح ہے، لیکن وہ نہیں ہے، وہ تو مر گیا۔ لیکن خداوند کا شکر کہ جیسا کہ کتاب مقدس میں لکھا تھا، خداوند یسوع مسیح یروشلم میں مصلوب ہوئے، رومی حکومت کے تحت، رومی حکومت کے پہرا میں اس کروسیفکشن کو، ایکسیکیوشن جو تھی وہ ملی۔ ان دو ڈاکوؤں کے ساتھ، ان مجرموں کے ساتھ وہ صلیب پر لٹکائے رہے۔ لوگوں نے ان کا مذاق کیا، ان کا ٹھٹھا اڑایا، سپاہیوں نے ان کے منہ پر تھوکا، ان کی تضحیک ہوئی، اور ان کے منہ سے جو کلمات نکلتے ہیں وہ یہ تھے کہ آئے باپ تو ان کو معاف کر دے، کیونکہ یہ جانتے نہیں ہیں۔ اور پھر جب رات ہونے کو تھی، اور چونکہ سبت کا دن شروع ہونا تھا، یہودی دستور کے مطابق جمعہ کی شام کو سورج غروب ہوتے سبت جو ہے وہ شروع ہو جاتا تھا، جس میں کوئی ایسا مشقت والا، محنت والا کام کرنا جو تھا شریعت کے مطابق روا نہیں تھا۔ اس لیے مناسب یہی جانا جاتا تھا کہ جو بھی صلیب پر لٹکے ہیں لوگ، ان کو جلدی سے جلدی مار دیا جائے، ختم کر دیا جائے، ان کے دم جو ہیں وہ پورے ہو جائیں۔ اور دو ڈاکو جو تھے ان کی ٹانگیں توڑی گئیں، تاکہ وہ پین تو پہلے ہی بڑی ہوتی تھی صلیب پر لٹکنے سے، کیونکہ جو سارا سانس لینے کا نظام جو ہے نا وہ دھرم بھرم ہو جاتا تھا۔ It was very hard for people who were hanging on the cross to even breathe a breath۔ لیکن کچھ لوگ ایسے سسکتے رہتے تھے، اس لیے ان کو جلدی مارنے کے لیے ان کی ٹانگیں توڑی جاتی، تاکہ وہ پین کی وجہ سے، درد کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے جلدی مر جائیں۔ پربھو یسوع مسیح کے پاس بھی آئے تاکہ ان کی ٹانگیں توڑی جائیں، لیکن جب صوبیدار نے دیکھا کہ وہ تو پہلے ہی مر چکے ہیں، کیونکہ ساتواں شبد جو انہوں نے بولا تھا صلیب پر، وہ یہ تھا، آئے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں، اور یہ کہہ کر انہوں نے دم دے دیا تھا۔ وہ والنٹیرلی صلیب پر آئے تھے، اپنے آپ کو انہوں نے دیا۔ اپنے آپ کو لے لینے کا بھی اختیار ہے، اور اپنے جیون کو دینے کا اختیار بھی ہے۔ پربھو نے کہا تھا اپنے شبدوں میں جب وہ یہاں پر تھے۔ تو اس لیے پربھو یسوع مسیح کی ٹانگ توڑی نہیں گئی تھی، اور یہ بھی شریعت کے پورے ہونے کی ایک اور گواہی ہے، جو نبوت میں کہا گیا تھا کہ جو مسیح ہوگا اس کی ایک ٹانگ بھی، ایک ہڈی بھی توڑی نہ جائے گی۔ اور دستور کے مطابق لاش اتاری جاتی اور دفنائی جاتی تھی۔ پربھو یسوع مسیح کی لاش جو ہے وہ کچھ امیر لوگ آئے، سینہیڈرن جو کونسل تھی اس کے ممبر بھی تھے، یہودی لوگ تھے، انہوں نے خوشبودار چیزوں کا انتظام کیا،
اور مہین چادر کا انتظام کیا اور پربھو کی لاش کو لے کر انہوں نے اس قبر میں رکھا جو یوسف ارمتیہ کا رہنے والا اس کی قبر تھی، اس نے اپنے لیے مخصوص کی ہوئی تھی، جس میں کبھی کوئی رکھا نہیں گیا تھا، اور وہاں پر یسوع کو دفنایا۔ اس کی تجہیز و تکفین جو تھی وہ بڑے شاہانہ انداز سے ہوئی۔ اور پھر یہودی لیڈرشپ نے کہا کہ خدا رومی حکومت کے گورنر کو، پیلاطوس کو، کہ کوئی ایسا انتظام کر کہ یہ جو ہے نا قبر سیل کر دی جائے، تاکہ کسی طرح سے ان کے چیلے جو ہیں وہ آ کر لاش کو چرا نہ لے جائیں اور پھر مشہور کر دیں گے پربھو جی اٹھا، کیونکہ انہوں نے سنا تھا ابن آدم نے یہ کہا تھا کہ وہ صلیب پر جان دے کر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ 3 دن تک ضرور پہرا لگائیے۔ تو پیلاطوس نے کہا کہ ٹھیک ہے، پہرے والے موجود ہیں، ان کو لے جاؤ، اور جو پتھر لڑکایا گیا تھا سامنے اس کو سیل بند کر دیا گیا، رومی حکومت کی سیل وہاں کر دی گئی، پہرے والے بیٹھے تھے۔ اور پھر کہاوت یہ ہے کہ انہوں نے جب پربھو یسوع مسیح جی اٹھے تھے تو رشوت دی ان سپاہیوں کو کہ کہنا کہ جب ہم سو رہے تھے تو پربھو کے چیلے آئے اور وہ ان کی لاش کو چرا کر لے گئے۔ اب یہ اتنی وہ مضحکہ خیز بات لگتی ہے کہ آپ رومی حکومت کے پہرے دار یعنی سپاہی ہیں اور آپ اپنی ڈیوٹی پر سب کے سب سو رہے ہیں۔ اینی وے بائبل میں لکھا ہے کہ یہ مضحکہ خیز بات آج بھی مشہور ہے ان کے بارے میں، کیونکہ ہوا کیا تھا، تیسرے دن ہفتہ کے پہلے دن پربھو یسوع مسیح کے مصلوب ہونے کے بعد تیسرے دن جو ہفتے کا پہلا دن ہے یعنی سبت کے بعد پربھو یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھتے ہیں، جیسا انہوں نے کہا تھا۔ وہ پتھر جو تھا وہ لڑک گیا، ایک بہت بڑا بھونچال آیا، زمین ہل گئی، چٹانیں جو تھیں وہ تڑک گئیں، اور بلکہ لکھا ہے کہ وہ مردے بھی جو قبروں میں تھے وہ بھی زندہ ہو گئے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح جی اٹھا، بہت سے لوگ جو مرے ہوئے تھے وہ بھی زندہ ہو گئے۔ خداوند یسوع مسیح جی اٹھنے کے بعد پھر اپنے چیلوں کو نظر آتے ہیں، مریم مگدلینی کو نظر آتے ہیں جس نے غم کی حالت میں پہچانا نہیں اور سوچا کہ گارڈنر ہے، مالی ہے، اور کہا کہ کہاں لے گئے تم میرے پربھو کو، کہاں ہے اس کی لاش؟ اور پھر پربھو نے اس کو پکارا تو وہ پہچان گئی اور اس کے پاؤں چھونے لگی۔ پربھو نے کہا کہ ابھی مجھے ہاتھ نہ لگانا، کیونکہ میں اپنے باپ کے پاس اور تمہارے باپ کے پاس ابھی گیا نہیں ہوں۔ پھر وہ عورتوں کو دکھائی دیے اور ان عورتوں کو بھی انہوں نے سلامتی دی اور کہا کہ جاؤ میرے بھائیوں کو جا کے خبر دو کہ میں جی اٹھا ہوں اور تم سے پہلے میں گلیل میں پہنچ جاؤں گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی دن پطرس کو دکھائی دیے، اور پھر ایماؤس کی راہ پر جانے والے، یروشلم سے ایماؤس کی راہ پر 7 میل کا فاصلہ ہے ایک اور گاؤں میں جانے کے لیے، تو وہاں پر 2 چیلوں کو دکھائی دیے اور ان کے ساتھ بات کی اور ان کی آنکھوں کو کھولا اور انہوں نے پہچانا کہ یسوع مسیح جی اٹھا ہے۔ پھر وہ اپنے چیلوں کو دکھائی دیے جو بند دروازہ میں، بند کمرہ میں اپنے آپ کو یہودیوں کے ڈر سے چھپائے ہوئے تھے، اور وہاں پر آ کر ان کو کہا کہ تمہاری سلامتی ہو۔ اور پھر اس وقت توما موجود نہیں تھا، تو توما نے جب سنا کہ پربھو یسوع مسیح آئے اور اپنا آپ دکھایا یہاں پر، اس نے کہا کہ میں نہیں ماننے والا جب تک میں اپنے ہاتھ، اپنی انگلیاں ان کے زخموں میں نہ ڈال کے دیکھ لوں، ان کے ہاتھوں میں جو کیل چھیدا گیا تھا اس میں میں انگلی ڈال کے چیک نہ کر لوں، ان کی پسلی جو چھیدی گئی تھی وہاں پر میں اپنا ہاتھ ڈال کر چیک نہ کر لوں۔ اور پھر 1 ہفتہ کے بعد جب توما بھی موجود تھا، پربھو یسوع مسیح آئے اور اس کو کہا کہ آ کر دیکھ لے، میں ہوں، اور وہ وشواس لے کے آ گیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تبریاس کی جھیل کے کنارے پربھو یسوع مسیح اپنے ان چیلوں کو نظر آتے ہیں، 7 چیلوں کو جو مایوسی کی حالت میں تھے اور شکار کر رہے تھے مچھلی کا، لیکن کوئی مچھلی ہاتھ نہ آئی ساری رات، اور پھر پربھو نے کہا داہنی طرف ڈالو، اور پھر مچھلیوں کی کثرت کی وجہ سے 153 مچھلیاں انہوں نے پکڑیں تو ان کے جال بھی نہ پھٹے، اور وہ حیران ہو گئے کہ خداوند یسوع مسیح کے آنے سے کیسے برکت ملتی ہے۔ پھر لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ایک پہاڑ پر 500 کے قریب جو لوگ تھے ان کو دکھائی دیے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہوتا،
لوگ سوچتے ہیں کہ شاید پربھو یسوع مسیح مرے ہی نہیں تھے، وہ شاید کوما میں چلے گئے تھے، اور پھر جب وقت لگا کچھ 2-3 دن کے بعد وہ ٹھنڈک میں خود ہی جی اٹھے تھے۔ کچھ تو کہنے لگے کہ دیکھا کسی نے نہیں، یہ شاید ان کے ذہن کی باتیں، ہلوسینیشن ہے۔ اور میں سوچتا ہوں کہ بہت سی ایسی باتیں کہنے سننے میں آتی ہیں، لوگوں نے ریزن دینے کی کوشش کی ہے، لیکن 2-4 لوگوں کی بات تو چلے بندہ مان لیتا ہے کہ شاید ان کے دماغ پھر گئے تھے، ان کی امیجنیشن تھی، ہلوسینیشن تھی۔ لیکن آپ 500 سے زیادہ گواہیوں کو کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ کیا سب کے سب اسی طرح کے تجربہ میں چلے گئے تھے؟ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پربھو یسوع مسیح یروشلم اور بیتنی میں جیمز کو، یعقوب کو نظر آئے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں اس کے 15 باب کی 7 آیت میں لکھا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں جب پربھو یسوع مسیح اٹھائے جاتے ہیں تو انہوں نے بہت سے لوگوں کو جو وہاں پر موجود تھے ان کے سامنے جاتے وقت بہت سی باتیں کی، ان کو سلامتی دی اور ان کو بڑا حکم دیا کہ جاؤ میرے نام کو جا کر دوسری قوموں کو بیان کرو۔ بہت سے لوگوں نے وہاں پر ان کو دیکھا۔ اور پھر پالوس نے جو 13 کتابیں کم از کم نئے عہد نامے میں اس نے لکھی ہیں، اس نے اپنے بارے میں گواہی دی، اور میں وہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اور وہ ان چیلوں میں سے نہیں تھا، یہ بلکہ بعد کی بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح جب زندہ ہیں تو کیسے وہ اپنے آپ کو اپنے لوگوں پر اور جن پر بھی وہ چاہیں، جن پر بھی ان کی نظر ہے، وہ اپنا آپ ان پر ظاہر کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ہم پڑھتے ہیں اعمال کی کتاب اس کے 9 باب میں لکھا ہے کہ یہ ایک شخص تھا جو بہت ہی گرم جوشی کے ساتھ پربھو یسوع مسیح کے سارے پیروکاروں کو مارنے کے در پہ تھا، ان کو گرفتار کرتا تھا، ان کو تکلیف پہنچاتا تھا، ان پر ظلم و ستم ڈھاتا تھا۔ اور ساؤل جو ابھی تک خداوند کے شاگردوں کے دھمکانے اور قتل کرنے کی دھن میں تھا، سردار کاہن کے پاس گیا اور اس سے دمشق کے عبادت خانوں کے لیے اس مضمون کے خط مانگے کہ جن کو وہ اس طریق پر پائے، خواہ مرد خواہ عورت، ان کو باندھ کر یروشلم میں لے آئے۔ جب وہ سفر کرتے کرتے دمشق کے نزدیک پہنچا تو کچھ ایسا ہوا جس سے اس کی زندگی جو تھی وہ ٹوٹلی بدل گئی۔ ساؤل کے بارے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ یہودی بہت بڑا فریسی بھی اور بہت بڑا عالم، بہت کچھ جاننے والا، کہتا ہے کہ اگر میں فخر کرنا چاہوں تو میرے پاس سب سے زیادہ ہے۔ وہ اتنا گرم جوش تھا خدا کے کام میں کہ وہ جو بھی پربھو یسوع مسیح کے ماننے والے تھے، اس نے کہا کہ یہ کیا ایک نیا دھرم شروع ہو گیا، ایک نیا مذہب ایک آ گیا ہے، اس کے پیچھے بہت سے لوگ جا رہے ہیں۔ تو وہ ان کو پکڑ پکڑ کر آدمیوں کو، عورتوں کو مارتا، گھسیٹتا، قید خانہ میں ڈالتا تھا، اور یہاں سے اب اتھارٹی لے کے جا رہا ہے کہ دمشق میں جائے گا اور وہاں پر بھی اگر کوئی پیروکار ہیں پربھو یسوع مسیح کے تو ان کو بھی پکڑ کے لے کے آئے گا۔ تو وہ رستہ میں جب تھا تو کیا ہوا، یکا آسمان سے ایک نور اس کے گرد چمکا اور وہ زمین پر گر پڑا، اور یہ آواز سنی کہ آئے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے۔ جا رہا تھا اپنے چیلوں، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے یا پیروکاروں کے ساتھ پکڑنے کے لیے، لوگوں کو، مسیحوں کو پکڑنے کے لیے، اور دوپہر کے وقت یک آسمان سے اس نے ایک نور، ایک ایسی تجلی دیکھی جس کے بیچ میں سے آواز آئی، آئے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے۔ ساؤل نے کہا، کون ہے تو جس کو میں ستاتا ہوں؟ آئے ساؤل، میں تجھے بتاؤں گا کہ میں کون ہوں، میں یسوع ہوں، مگر اٹھ شہر میں جا اور جو کچھ تجھے کرنا ہوگا وہ تجھے بتایا جائے گا۔ جو آدمی اس کے ہمراہ تھے وہ خاموش کھڑے رہ گئے، کیونکہ آواز تو سنتے تھے مگر کسی کو دیکھتے نہ تھے۔ اور ساؤل زمین پر سے اٹھا، لیکن جب آنکھیں کھولیں تو اس کو کچھ دکھائی نہ دیا، اور لوگ اس کا ہاتھ پکڑ کر دمشق میں لے گئے، اور وہ 3 دن تک نہ دیکھ سکا اور نہ اس نے کچھ کھایا نہ پیا۔ خداوند یسوع مسیح ساؤل پر، جو اس کے پیروکاروں کے اس موومنٹ کے خلاف تھا، دمشق کی راہ پر ظاہر ہوتے ہیں۔
خود ہی بات کرتے ہیں اس سے، آئی ساؤل تو مجھے کیوں ستا رہا ہے؟ اس کی آنکھیں جو تھیں باطنی وہ کھل گئیں، دنیاوی آنکھیں جو تھیں وہ بند ہو گئیں۔ 3 دن تک خداوند کے انتظام میں کہ وہ کچھ اور نہ دیکھے بلکہ اس کا چہرہ دیکھے جو جی اٹھا ہے، اس کو پہچانے، اس کے ساتھ سنگت کرے۔ 3 دن نہ کچھ کھایا، نہ کچھ پیا اور نہ کچھ دیکھا۔ دمشق میں حنانیہ ایک شاگرد تھا، پھر وہ آتا ہے، اس کو کہا گیا تھا خداوند کی طرف سے کہ جا، اس کے لیے دعا کرتا ہے، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کے لیے برکت مانگتا ہے، اس کی آنکھوں پر کے چھلکے جو تھے وہ گر جاتے ہیں، اور یہی ساؤل جو ہے وہ پھر خدا کا پالوس بن جاتا ہے، جو کہتا ہے مرنا میرے لیے نفع ہے، جینا میرے لیے مسیح ہے۔ اب زندگی میری بدل گئی جب سے مسیح کو پایا ہے، کھل گئی ہیں کلیاں نئی، یسوع بہار لایا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے آنے سے، ان کے زندہ ہونے سے پالوس کی طرح کے انسان کی زندگی بدل گئی، اور وہ پھر اتنا سرگرمی کے ساتھ خداوند کے لیے کام کرنے لگا کہ وہ کہنے لگا کہ صلیب جو ہے دنیا کے لیے بے عزتی کا، شرم کا باعث ہے، نشان ہے، لیکن صلیب میرا فخر ہے۔ I take pride in the cross. What a wondrous cross. میں کسی اور چیز پر، اپنی پڑھائی پر، اپنی ڈگری پر، اپنے خاندان پر، اپنی بیک گراؤنڈ پر کوئی بھروسہ نہیں کرتا، کوئی فخر نہیں کرتا، سوائے اس کے کہ پربھو یسوع مسیح صلیب پر میرے لیے مر گئے اور پھر دفن ہوئے، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، مجھے دکھائی دیے، میرے ساتھ چلے، اور پھر ایسے ایسے تجربات ہوئے پالوس کو، جس کا ذکر ہم اعمال کی کتاب میں پڑھتے ہیں، کہ وہ پربھو یسوع مسیح کو نہ صرف دیکھتا بلکہ ان کی باتیں سنتا، ان کی ڈائریکشن کو مانتا۔ اس کو پتہ لگ جاتا تھا جب وہ کوٹ میں ہے کہ خداوند آ کر اس کو کیسے ہدایت کرتے ہیں، تسلی دیتے ہیں۔ جب اس کو ڈائریکشن کی ضرورت ہوتی تھی تو زندہ مسیح کیسے آ کر اس کو بتاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، کدھر کو جانا ہے۔ زندہ پربھو تو ایسا کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ان کو جو زندہ ہیں لیکن بھٹکے ہوئے ہیں، ڈس ایلوژنڈ ہیں، ان کو ڈائریکشن دے سکتے ہیں۔ سو پالوس کی زندگی ایک اور بہت بڑی ٹیسٹمونی ہے کہ خداوند یسوع مسیح زندہ ہو کر اپنے لوگوں کو نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد تاریخ میں، جو بائبل میں نہیں بلکہ عام تاریخ میں، دنیاوی تاریخ میں، بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے پربھو یسوع مسیح کو دیکھا۔ ان میں سے ایک شخص کی کہانی بہت مشہور ہے، انٹرنیٹ پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، کتابیں ہیں پنجابی میں اور دیگر زبانوں میں، انگلش میں بھی ہے۔ وہ شخص تھا سندر سنگھ، اور اس کو بعد میں سادھو سندر سنگھ کہا گیا۔ خوبصورت کہانی کہ کس طرح پربھو یسوع مسیح اس کو بھی دکھائی دیتے ہیں۔ وقت نہیں کہ اور لوگوں کا ذکر کیا جائے، لیکن خداوند زندہ ہے۔ پربھو یسوع مسیح زندہ ہوتے ہوئے آج ہمیں، ہماری حالت میں ہم پر نظر کرتے ہوئے، ہمیں مدد مہیا کرنے کے لیے، ہمارا سہارا بننے کے لیے، ہمارا دوست، ہمارا مسیحا، ہمارا منجی، ہمارا شافی بننے کے لیے موجود ہے۔ مجھے نہیں پتا آپ کی کیا ضرورت ہے، لیکن جو کچھ بھی ہے آپ ٹرائی کر لیں۔ He is there and he loves you. God bless you. تیرے قریب آکے ہمیں زندگی ملی، تیرے قریب آکے ہمیں زندگی ملی،
کرنے والوں کو بھی معاف کر دیا. تجھ کو عزیز ہر بشر ہے, تجھ کو